دنیا کا سب سے بڑا چیلنج جو آج کے ہیومن ریسورس کو ہے، بالخصوص پروفیشنل کو ہے، وہ چیلنج یہ ہے کہ دنیا میں ایک چیز جو ہے وہ ختم ہونے لگ پڑی ہے۔ وہ ایک جو انسان میں ایک صفت تھی، ایک انسان میں جو خوبی تھی، وہ آہستہ آہستہ انسانوں میں ختم ہونے لگ پڑی ہے۔ اس ایک صفت کا نام ہے فوکس۔ یہ فوکس اتنا بڑا چیلنج ہے کہ آج سے فقط 10 سال پہلے میری پہلی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور اس کا دورانیہ تھا چیمہ صاحب 10 منٹ، تو ریکارڈ ہو رہی تھی پچھلے 15 سال پہلے سے۔ اچانک کسی شخص نے اس 45 منٹ کے لیکچر میں سے 10 منٹ کاٹے اور 10 منٹ کو اپلوڈ کر دیا۔ اپلوڈ کیا تو ایک دم اس کے جو ویو تھے وہ ملینز میں چلے گئے۔ تو سب نے کہا جی شارٹ ویڈیو کا ٹائم آ گیا۔ اب شارٹ ویڈیو، انسان کی جو اٹینشن تھی وہ کتنی تھی جی؟ 10 منٹ بڑی اٹینشن تھی۔ 10 منٹ کو بڑا ٹائم مانا جا رہا تھا کہ 10 منٹ تک کوئی دیکھ سکتا ہے۔ فور یور ویری کا انفارمیشن، آج کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ آج آپ کی ریلز نے آپ کی اٹینشن کو، آپ کے بچوں کی اٹینشن کو سیکنڈز پہ شفٹ کر دیا۔ ہمارے جو دھیان دینے کی صلاحیت ہے وہ ٹوٹل اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ سیکنڈز۔ اور آئیڈیل ریل کس کو مانا جا رہا ہے؟ اب شارٹ ویڈیو کی نئی ڈیفینیشن آ گئی ہے۔ شارٹ ویڈیو کہا جا رہا ہے وہ چیز ہے جو 30 سیکنڈ میں ختم ہو جائے، یعنی 26، 27، 28 سیکنڈ پہ جیسی جاتی ہے 30 سیکنڈ میں ختم ہو جائے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سب کے سب جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں اوور آل لائف میں دیکھیے کتنا کچھ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج اگر آپ اس کو کہیں لکھ لیجئے، آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ چیلنج اور پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھتی ہے؟ صرف ایک کام کرنے سے، بی فوکس، کہ ایکچولی میں نے کرنا کیا ہے، میرا اصل میں کام کیا ہے۔ آپ میں سے کس نے نام سنا ہے وارن بفے کا؟ وارن بفے آپ کی دنیا کا اسے کلاسیکل رچ کہا جاتا ہے۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے بل گیٹ سے بھی پہلے والے ٹائم اور آج کے ٹائم میں بھی دنیا کے ٹاپ 10 میں رچ ہے۔ وارن بفے دنیا کا ایک رچ انسان، وہ فلائی کر رہا ہے اپنے پائلٹ کے ساتھ پرسنل جیٹ میں۔ یہ بڑا فیمس واقعہ، وہ فلائی کر رہا ہے اور فلائٹ کے دوران ہلکی پھلکی اپنے پرائیویٹ پرسنل پائلٹ سے گپ چل رہی ہے۔ تو پائلٹ اسے کہتا ہے کہ وارن بفے مجھے کوئی زندگی کا سبق دے دو، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی تم زندگی کا سبق دے دو۔ پائلٹ کا نام تھا مائک فلنٹ۔ مائک فلنٹ کو وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی جہاز اترے گا تو تم میرے پاس آ جانا، زندگی کا جو سب سے قیمتی لیسن ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ مائک فلنٹ کہتا ہے ڈن۔ لینڈنگ ہوتی ہے، لینڈنگ کے بعد وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کا اسسٹنٹ آ کے کہتا ہے کہ سر آپ کا پائلٹ مائک فلنٹ وہ ایک ریکویسٹ لے کے آیا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے کوئی اسے زندگی بھر کا سب سے بڑا سبق سکھانا ہے، اسے تھوڑی دیر دے دیجیے۔ اس نے کہا پلیز اسے بلا لو۔ مائک فلنٹ سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ مائک فلنٹ کو وہ کہتا ہے کہ تم ایک پیپر لے لو، 1 پیپر، اور اس پیپر پہ ایک ایکٹیویٹی کر لو۔ ایکٹیویٹی جو ہے اس کا دورانیہ فقط 10 منٹ ہے۔ ایکٹیویٹی 1 وہ ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس کو کہتا ہے اب تمہاری ایکٹیویٹی ایک نئی ہے، اس کا دورانیہ صرف 3 منٹ ہے۔ وہ ایکٹیویٹی کرتا ہے، کہتا ہے اب تمہاری ایک نئی ایکٹیویٹی ہے، تمہارا دورانیہ 2 منٹ ہے۔ وہ بھی کرتا ہے، اور وہ کرنے کے بعد جب وہ پیپر پکڑتا ہے، یعنی پہلا پیپر اور دوسرا پیپر، اور کرتے تیسرے تک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو اب تم نے لکھ لیا ہے یہ زندگی کا سب سے بڑا لیسن ہے۔ اگر یہ سبق پتہ لگ گیا ہے تو سمجھ لو اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھنا شروع ہو گئی۔ وہ ایکٹیویٹی کیا تھی؟ I am going to teach you the famous lesson of Warren Buffett، جس کو دنیا کی تمام مینجمنٹ کی کتابیں کہتی ہیں، it's a 25 rule۔ اور ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اس وقت آپ کی زندگی میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے ویژن، گولز اور اسائنمنٹس میں شامل ہے۔ 25 ایکٹیویٹیز کو لکھ دیجئے، 25 اسائنمنٹ ایکٹیویٹیز جو اس وقت آپ پرفارم کر رہے ہیں، آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے 25 کو فل کرنا ہے۔ جس نے کر دیا ایک ہی دفعہ سے سب کہہ دیں ڈن۔ نیکسٹ ایکٹیویٹی یہ ہے
کہ آپ نے دوبارہ 1 سے لے کے 25 تک جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھنا ہے, 1 سے لے کے 25 تک جو کچھ لکھا ہے پڑھنا ہے, اور دیکھنا ہے اس میں سے ریئلی میٹر کیا کر رہا ہے. جس کو میں نے لکھ دیا ہے کیا یہ ریئلی میٹر کر رہا ہے. میں مثال دیتا ہوں. ایک صاحب نے لکھا, ایک ایکٹیویٹی لکھی انہوں نے, اس میں انہوں نے لکھا کہ سر میں روز 1.5 گھنٹہ ٹی وی دیکھتا ہوں. تو مائی کوشچن از کہ وہ جو 1.5 گھنٹہ ٹی وی دیکھتے ہیں کیا وہ ریئلی میٹر کرتا ہے. ایک صاحب نے ایک دفعہ لکھا کہ سر میرے سے رہا نہیں جاتا, میں سنڈے والے دن جب میرا ایپل فون مجھے بتاتا ہے تو بتاتا ہے کہ 7.25 گھنٹے میں فون استعمال کرتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا جی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ 7.25 گھنٹوں میں یوٹیوب پہ کتنا تھے, فیس بک پہ کتنا تھے, واٹس ایپ پہ کتنا تھے, ریلز کتنی دیکھی ہیں, ٹک ٹاک پہ کتنا تھے. تو انہوں نے کہا سر میرا بہت سا ٹائم ٹک ٹاک پہ گزرتا ہے, 4 گھنٹے میں روز کے ٹک ٹاک کو دے رہا ہوں. تو میں نے پوچھا یہ 4 گھنٹے جو آپ ٹک ٹاک کو دے رہے ہیں یہ ریئلی میٹر کرتا ہے لائف میں, یہ کیا میٹر کرتا ہے. سو اگر آپ دیکھیں ساری ایکٹیویٹیز کو تو وہ تمام چیزیں جو اتنی میٹر نہیں کرتی, اور صرف 5 چیزیں چھوڑ دیجئے جو ریئلی میٹر کرتی ہیں, جو نہیں میٹر کرتی. مثال لیجئے گا, 4 نمبر ہوگا, باقاعدہ کراس لگا دیجئے گا جب ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو. ممکن ہے کسی اور نمبر پہ کراس لگے, ممکن ہے کسی اور نمبر پہ. آپ نے 20 پہ کراس لگانا ہے اس میں سے, یا یہ کہہ لیجئے جو بچنے والی ایکٹیویٹیز ہیں. کئیوں کے 25 پورے نہیں ہوئے مجھے پتا ہے, کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کبھی یہ خیال نہیں ہمیں ہوتا کہ ہماری جو عادات ہیں جو ہم روز کے پرفارم کر رہے ہیں کام وہ پروڈکٹیو بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو آپ نے 5 بچا لینی ہے, باقیوں پہ آپ نے کیا کر دینا ہے, آپ نے پراپر کراس لگانا ہے. صفحہ پیج ٹرن کریں گے تو وہاں پر لکھا ہوا 1 2 3 4 5 اونلی, ایسے ہی ہے جی. یہ جو 5 بچ گئی ہیں, 20 کٹ گئی ہیں, 5 بچ گئی ہیں, انہیں ترتیب سے 1 2 3 4 5 لکھ لیں. آپ کو 2 منٹ دے رہا ہوں جی اس کے لیے. اور اب جب لکھیں گے ذرا سنیے گا پلیز, آپ نے صاف ستھرا کر کے کلیئر لکھنا ہے, ایسا لکھنا ہے سنیے گا کہ اس کو اگر فریم کروانا چاہیں تو فریم کروا لیں. آپ نے ان 5 ایکٹیویٹیز کو جب لکھنا ہے تو نیچے دیکھیے گا میرے سائن بھی ہوئے ہیں, ڈیجیٹل سائن میرے ہوئے ہیں اس پیج پہ, کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا تو میں نے اس پیج پہ ڈیجیٹل سائن کر دیے. جب آپ یہ 5 لکھ لیں گے تو پھر نیچے آپ نے سائن کرنے ہیں, ایک میرے سگنیچر کے ساتھ ایک آپ کے سگنیچر بھی آنے چاہیے, اوریجنل چیک والے, جس پہ آپ کیا لکھیں جی, اپنی 5 اسائنمنٹس لکھیں جو ریئلی میٹر کر رہی ہیں. 1 2 3 4 اینڈ 5. سائن کے ساتھ ڈیٹ لکھ دیجیے گا جی, ڈیٹ بھی ڈال دیجیے پلیز. کائنڈلی اسے ذرا سامنے رکھیے گا اور میری گفتگو کو سنیے گا. ایکچولی یہ 5 کام وہ تھے, یہ 5 اسائنمنٹ وہ تھیں اصل میں جن کا ریمیننگ 20% بائی پروڈکٹ تھا. ذرا غور کریں میری بات پہ, کیا بولا, یہ 5 کام اصل میں وہ تھے جو آپ سے مانگ رہے تھے اٹینشن, توجہ, انرجی, وقت. یہ 5 کے آؤٹ کم ریمیننگ 20 تھے. ہم آؤٹ کم پہ زور لگاتے ہیں, اس پہ زور ہی نہیں لگاتے جو لگانے والی جگہ ہے. یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے, دنیا کے اس وقت ٹاپ پروفیشنلز کا چیلنج یہ ہے کہ جو ریئلی میٹر کرتا ہے وہ انہیں پتہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں یہ جو بات میں نے کہی ہے نا, یہ ہمارے ہاں پنجابی بولنے والے ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں, اخان. اگر کسی نے بی اے میں پنجابی پڑھی ہو یا مقابلے کے امتحان میں پنجابی پڑھی ہو تو کہتے ہیں اخان. اخان میں ایک اخان یہ ہے, ویلے دی نماز تے کویلے دی ٹکراں. مل کے ذرا بولیے گا, ویلے دی نماز تے وہ کویلے دی ٹکر کا مطلب کیا ہے, جو اس وقت زندگی میں ریئلی میٹر کر رہا ہے نا وہ یہ 1 2 3 4 5 ہے. اور اگر آپ اس کو چھوڑ کے 20 پہ انرجی لگاتے رہیں گے پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی. اس وقت جو میٹر کر رہا ہے, میں یہاں بیٹھے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں, میرے پاس کوئی کشف نہیں ہے, کامن سینس سے بتا رہا ہوں کہ جو کامن چیزیں آپ نے لکھی ہیں وہ کیا ہیں. میں بولوں جی, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اس میں سے کہیں نہ کہیں فیملی لکھی ہوگی. آئی ایم رائٹ جی, بتائیے جی, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے کس کس نے اس ٹاپ 5 میں امپورٹنٹ لکھی ہے, میری فیملی بڑی اہم ہے میرے لیے. نمبر 2, امپورٹنٹ میں کہیں نہ کہیں ہیلتھ ہے. کس کس نے لکھا ہے جی, صحت امپورٹنٹ ہے. نمبر 3, کس نے لکھا ہے کہ میری کیپیسٹی بلڈنگ ہونے والی ہے.
پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا بزنس والا طبقہ لرن نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جو پیسہ کما لیا بس کافی ہے, ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا بھر کے ٹاپ سی اوز, دنیا بھر کے ٹاپ بزنس مین وہ جا کے ہارورڈ کے بزنس اسکول کے کورسز کرتے ہیں, وہ سنگاپور یونیورسٹیوں کے شارٹ کورسز کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے لرننگ کو شامل کرنا ہے. کس کس نے ٹاپ 5 میں لرننگ کو شامل کیا جی؟ اوکے, نیکسٹ کس کس نے نیکسٹ جو 5 چیزوں میں لکھا ہے کہ مجھے ایک اچھی ٹیم کی ضرورت ہے, میں گرو نہیں کر سکتا, مجھے اچھا ہیومن ریسورس, مجھے ٹیم چاہیے. کس کس کو اچھی ٹیم چاہیے جی؟ باقیوں کو اچھی ٹیم نہیں چاہیے. میرا سوال ہے دنیا میں گرو کرنے کے لیے سب سے کمال کا شارٹ کٹ جو ہے نا وہ ایک ہے, رائٹ ٹیم. آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے, سارے کام آپ خود نہیں کر سکتے. کس کس نے لکھا ہے, میرا ایک اندازہ ہے اس ٹاپ 5 میں, یار میرا اللہ پہ توکل اور ایمان بڑا امپورٹنٹ ہے, اللہ پہ بھروسہ, میرا رب سے کنیکشن, میری روحانیت, میرا اخلاص جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. گڈ. لیکن سر یہ جو میں نے 5 چیزیں لکھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہوں گی, کئیوں کی اس کے علاوہ ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کسی کا جو کرنٹ چیلنج ہے وہ اس سے مختلف چل رہا ہو, لیکن یہ 5 چیزیں میرا اندازہ ہے کہ یہ 5 چیزوں سے آپ کی ساری گروتھ جڑی ہوئی ہے. شروع کہاں سے کیا تھا؟ شروع کیا تھا ہم نے, آج کی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے فوکس. اور میرے پیرو مرشد واصف علی واصف صاحب کا فرمان ہے, ان کی کوٹیشن ہے, زندگی کا سب سے بڑا حاصل یکسوئی ہے. اور یہ کتنا بڑا مضمون ہے یکسوئی؟ دنیا میں ٹوٹل ہیپینس کی کتابیں ہیں 23,000 میں سے 13,000 کتابوں میں ایک چیپٹر کامن ہے, اور وہ چیپٹر ہے مائنڈ فلنس, یکسوئی, ذہنی طور پہ کہیں موجود ہونا. یہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور آپ نے تھوڑی دیر یکسو ہو کے اندازہ لگایا کہ ہمیں پروڈکٹیوٹی بڑھانے, نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ کیا چاہیے؟ 1 2 3 4 5, یہ 5 چیزیں چاہیے. اس ملک میں ایک صاحب کا بزنس جو ہے وہ 500 بلین کا ہے, میں نام نہیں لوں گا اس وقت ان کا. کتنا بزنس ہے جی؟ 500 بلین کا. ان کی ایکٹیویٹی جو میں نے کمرے میں بیٹھ کے کروائی ہوئی ہے نا, انہوں نے اس کو فریم کروا کے اپنے بیڈ روم میں لگا لیا. 500 بلین والے کو بھی فوکس چاہیے. 500 بلین والا گھر جا کے تصویر کھینچ کے مجھے بھیج رہا ہے, شاہ جی یہ گل جڑی تسی مینوں دسی ہے نا, اے میں فریم کرا کے بیڈ روم میں چلوا لیے کہ اٹھاں تے سامنے ویکھاں میری زندگی دے 5 اہم گول کیڑے نے. میری آپ سے گزارش ہے ان 5 اپنے گولز اینڈ ٹارگٹس کو آپ پرنٹ کروا کے, پرنٹ تو ہوئے مل گئے, کہیں نہ کہیں سامنے رکھ لیجیے. میں آپ کو نیکسٹ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز. بڑی اچھی بات سیلز کے ہیڈ نے کی, کہاں پر بیٹھے ہوئے جی؟ اویس صاحب کہاں؟ اویس صاحب ذرا آئے نا جی. ارب روپے کی یہ بات کر کے گئے ہیں آج, آپ نے نہیں کیا. اس زمانے میں وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جو ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ نہیں چل رہا. 1 بلین کی بات انہوں نے کی ہے. مہربانی فرما کے یہ جو آپ نے صفحہ لیا نا اس کی تصویر کھینچ لیں, کھینچیں فوراً. آپ نے دوسری بھی بلین کی بات کی ہے, اس کے لیے دونوں ہاتھ ذرا ہم ایسے کر کے ملاتے ہیں اور یہ ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے آخر میں کہا دنیا میں سب سے بہترین پارٹنر وہ اللہ کی ذات ہے. کلیپنگ کریں ان کے لیے زبردستی. آج تک جس نے دھوکہ نہیں دیا نا وہ رب کی ذات ہے. سر ریئلی نائس آف یو, تھینک یو. تصویر کھینچ لی ہے, اب اگلا کام کریں, اگلا کام کریں. اس تصویر کو اپنے موبائل کی سکرین پہ فکس کر دیں. فون ہماری زندگیوں میں کتنا شامل ہو چکا ہے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں کی جانے والی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد 82% لوگ سب سے پہلے فون دیکھتے ہیں. کیا آگے نہیں لگی؟ 82% لوگ دنیا کے رات کو کروٹ بدلتے ہیں اور فون اٹھا کے دیکھتے ہیں. آگے نہیں لگی؟ نمازیوں کی ایک بڑی تعداد, کبھی مسجد میں فرض کیجیے ویڈیو کیمرہ آن ہو تو سلام پھیرنے کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم, موبائل جیب سے کٹ کے چیک کر دینے قبول ہوگی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے اس وقت کا. تو موبائل نے تو آپ کی زندگیوں میں ہر وقت کہاں رہنا ہے, آپ کے سامنے رہنا ہے. اگر رہنا ہے تو کیوں نہ ان 5 چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیں جو ہمارے فیوچر کو بنانے والی ہیں, جو ہماری باقی 20 چیزوں کو اچیو کروانے والی, جو ہماری پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے والی ہیں. آر یو ود می جی؟